بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی، بیاہ، امتحان، ہر قسم کی بندش کا توڑ، گھریلو جھگڑے، ساس بہو کا جھگڑا، محبوب کو تابع کرنا، کالے جادو کا توڑ، افسر کو اپنے سینئر کو اپنے مطیع کرنا، کالے علم کی کاٹ، جائیداد کا مسئلہ، رشتوں کی بندش کے مسائل، طلاق کا مسئلہ، جادو ٹونا، کاروباری بندش، طلاق کا مسئلہ، دشمن کو زیر کرنا، شوہر کی بے رخی، بے اولادی، ویزا کے مسائل، ویزا کی پرابلم، یا اس طرح کے بہت سے مسائل اور الجھنوں اور پریشانیوں کو لے کر لوگ نجومیوں، کاہنوں اور ساحروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنی زندگی کے ان تمام مسائل کے حل کے بارے میں پوچھتے ہیں، فیوچر میں، مستقبل میں آنے والی پریشانیوں اور رکاوٹوں کے حل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم کاہن کے بارے میں جانیں گے، کاہن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ کہانت کی قسمیں کتنی ہیں اور کاہن جو ہوتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے کہانت کا یہ عمل کرتا ہے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے ناظرین اکرام، ایک بات آپ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، اپنی سوچ اور فکر میں بٹھا لیں کہ دنیا کا کوئی بھی ساحر، کوئی بھی عامل، کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی نجومی، کوئی بھی کاہن، کوئی بھی عراف، قیافہ شناس، فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، آنے والے حالات کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، یہ غیب کا علم نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ غیب کا جو علم ہے، فیوچر کا جو علم ہے، مستقبل کے حالات کو جو جانتا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ جو غیب کو جاننے والا ہے وہ اس غیب پر کسی کو اطلاع نہیں ہونے دیتا۔ ہاں، مگر جس پیغمبر کو وہ اللہ پسند فرمائے اسے کچھ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ یہاں پر ناظرین کے ذہنوں میں اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ان نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں کی بتائی ہوئی جو بعض باتیں ہیں وہ سچ کیسے ہو جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، جو کہ یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آیا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اس کا جواب بھی ہم جانیں گے، اس کو سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ کاہن کی، کہانت کی قسمیں کتنی ہیں، کہ کہانت جو ہے وہ کتنے طریقوں سے کی جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، کہانت کی پہلی قسم کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، پہلی قسم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پہلی قسم میں ہی آپ کے ذہن میں آنے والے سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جنات جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر، کھڑے ہو کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے اوپر والا جن جو ہے آسمانوں پر ہونے والی گفتگو کو سن کر اپنے سے نیچے والے جن کو بتا دیتا تھا، اور وہ اپنے سے نیچے والے جن کو، حتیٰ کہ وہ بات اس جن تک پہنچ جاتی تھی جو جن کاہن کے پاس ہوتا ہے، اور وہ جو جن تھا وہ کاہن کے کان میں اس بات کو پہنچا دیتا تھا، اور پھر وہ جو کہانت کرنے والا کاہن ہے وہ اس ایک بات میں جو جنات نے آسمان سے سنی ہوتی ہے اس میں کچھ اور اضافہ کر کے لوگوں کو، سوال کرنے والوں کو بتا دیتا تھا۔ تو ناظرین اکرام، جب اسلام آیا اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آسمان تک شیطانوں کی پہنچ پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا اور ان پر ٹوٹنے والے ستاروں کو چھوڑ دیا گیا۔ اب صرف شیطانوں کا کبھی موقع پا کر بعض باتوں کو تیزی سے اچک لینا ہی رہ گیا ہے، جسے اوپر والا شیطان
تیزی سے اچک کر سب سے نیچے والے شیطان کو بتا دیتا ہے، اس سے پہلے کہ اسے شہاب ثاقب آ کے لگے، ٹوٹنے والا ستارہ اس کو آ کے لگے، وہ اس سے پہلے کبھی تو ستارہ اس کو پہلے لگ جاتا ہے اور وہ نیچے والے کو خبر بتانے سے پہلے ہی بھسم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور بتانے کے بعد خود جل جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، مگر جو شیطان ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، کہانت کی اس پہلی قسم سے آپ کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں میں سے کچھ بات جو سچ ہو جاتی ہے اس کا راز کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جو وہ جنات آسمان سے سنتے ہیں وہ تو سچ ہو جاتی ہے، لیکن جو کاہن اپنی طرف سے 99% جو ساتھ جھوٹ ملا کر بتاتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی، وہ سچ نہیں ہوتی، اور جو جنات نے آسمان سے سنی ہوتی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا امر سنا ہوتا ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، اور لوگوں کا ایمان، لوگوں کا اعتقاد، لوگوں کا یقین اس بندے پر، اس کاہن پر، اس جادوگر پر پختہ ہوتا جاتا ہے۔ کہانت کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جنات کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اسے ایسی خبریں فراہم کرتے ہیں جو نارمل ہوتی ہیں، جو گزرے ہوئے دنوں میں یا گزرے ہوئے کچھ لمحات کی خبریں ہوتی ہیں، جو جنات جو ہوتی ہیں وہ اپنے دوست کو دیتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے اور کیسے کیا ہے، اور کون کون موجود تھا، کون کون نہیں موجود تھا، اور یہ کام کیسے کیا گیا ہے۔ کہانت کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے گمان لگانا، اندازہ لگانا۔ اس قسم میں کہانت کی اس تیسری قسم میں کاہن کے پاس جنات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے خیال سے، اپنی سوچ سے اور اپنے اندازے سے لوگوں کو باتیں بتاتا ہے، اور ان باتوں میں بکثرت جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ پوری جو بات ہوتی ہے وہ اس کے جھوٹ پر ہوتی ہے، اس کے اندازے پر ہوتی ہے، اس کے گمان پر ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، کہانت کی جو چوتھی اور لاسٹ آخری قسم ہے، اس قسم میں بھی کاہن کے پاس جنات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور اس قسم میں وہ کیسے لوگوں کو جواب دیتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، لوگوں کو مطمئن کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ سوال کرنے والے کی جو عام عادات ہیں، جو اس کی باڈی لینگویج ہے، جو وہ کہہ رہا ہے، ان ساری چیزوں کے مطابق دیکھ کر وہ آئندہ آنے والے نتائج کو اس کو بتا دیتا ہے۔ تو معزز ناظرین اکرام، کہانت کے بارے میں کہانت کی 4 قسمیں جو آپ کو آج بتائی گئی ہیں، اسلام ان ساری کی ساری قسموں کو حرام، ناجائز قرار دیتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ ان میں جنات کا بھی عمل دخل ہے اور جھوٹ کا بھی عمل دخل ہے، کیونکہ ان ساری قسموں سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کو تکالیف پہنچتی ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، اور لوگوں کا اللہ کی ذات پر یقین، توکل اور بھروسہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔